السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1947 میں یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا اور اسی وقت ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جس سے یہ ملک دو طرف تقسیم ہو گیا۔ ایک ہمارا پڑوس ملک بن گیا جس میں اکثر و بیشتر مسلمان، کچھ مسلمان وہاں چلے گئے، یعنی پاکستان۔ اسی وقت کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا، یہ ملک کو خالص ایک ہندو ملک بنا دیا جائے۔ اسی وقت 1947 میں جو پلان اس کا آج ہے وہی پلان اس کا 1947 میں تھا۔ آج جو یہ بل آیا ہے، یہ بل تو ایک بہانہ ہے، مسلمان کو پریشان کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ حالانکہ مسلمانوں سے زیادہ پریشان ہونے والی دوسری قومیں بھی اس بل کے اندر ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں اور ہم لوگ ان کو سمجھانے گئے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو۔ کیونکہ جب انہوں نے سوچا کہ اس ملک کو ایک مذہب پر بنا دیا جائے، اس وقت یہ آدیواسی، دلت، یہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے ہیں، ایس ٹی، ایس کئی ساری قومیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو کبھی ہندو نہیں کہتے، وہ الگ ذات اپنے آپ کو قرار دیتے، وہ سب کھڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ ملک سب نے اس ملک میں سب کا خون شامل ہے، تو اس ملک میں رہنے کا حق کیا ہے؟ سب کو ہے، کوئی برابری نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، یہ ملک میں سب رہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی نیت خراب تھی، سوچا کہ مسلمان تو ادھر چلے گئے، اور مولانا ابوالکلام آزاد اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے گاندھی صاحب کے موجودگی میں جامع مسجد کے سیڑھی پر سارے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا تھا، اے مسلمانوں، یہ تمہارا خون دے کر کے آزاد کیا ہوا ملک ہے، تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ فرماتے ہیں جس کا پیر مڑا ہوا تھا وہ بھی اپنا پیر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سننے کے بعد دوبارہ پیر اپنے واپس کر لیے۔ اور گاندھی جی نے بھی یہ بات کہی کہ مسلمانوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہیں رہنا ہے، کیونکہ تمہارے آبا و اجداد نے اس کو خون دے کر کے آزاد کیا۔ جب انہوں نے ہندو راشٹر کا پلان بنایا 1900 ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد، ایک تنظیم اس کی مسلمانوں کی ایک تنظیم بنی 1919 میں، جس کو جمعیت علماء ہند کہتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک تنظیم بنی 1924 میں جس کو RSS کہتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کا صفایا کیا جائے۔ دیکھیں، کبھی بھی اسلام وہ مذہب ہے کبھی بھی کسی قوم کے خلاف زہر نہیں اگلتی، ایک بات یاد رکھیے گا۔ اسلام ہمیشہ دوسرے کے لیے بھلا چاہتی ہے، کسی کا نقصان نہیں چاہتی۔ اسلام وہ ملک ہے، میں نے آپ سے تفصیل میں بتایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہستی دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے اپنے دشمن کو بھی کیا لگایا ہے؟ گلے سے لگایا۔ جو دشمن جس کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت یہی سوچتا تھا کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹایا جائے، لیکن وہی جب سامنے آتا تھا تو آپ اس کو مٹانے کے نہیں گلے لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام، اور اسلام کا یہ درس کہیں منبر سے اگر جاتا ہے تو کوئی ہندو بھائی کی محبت کے لیے جاتا ہے، نفرت کے لیے نہیں جاتا۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو کبھی نفرت کرنے کو سکھاتا ہی نہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ محبت کو پھیلا، ہمارا وہ مذہب ہے۔
اسلام وہ مذہب ہے جو کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتی ہے. لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا. ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا نبی کا, کتنا بڑا دشمن تھا, جس کا سونا اٹھنا بیٹھنا یہی سوچتا تھا کہ کیسے اس کو کیا کر دیں گے, ہم ختم کر دیں. اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے تو یہ چراغ کبھی آگے ہی نہیں بڑھے. لیکن جب وہ ابو جہل کا بیٹا, جب باپ دشمن ہے تو بیٹا بھی دشمن ہی ہوگا نا, ہر وقت بیٹا یہی سوچتا تھا. اکرمہ رضی اللہ عنہ یہی سوچتا تھا کیسے نبی کو. لیکن جب مکہ فتح ہوا, اس مکہ کے فتح ہونے پر اس کی بیوی مسلمان ہو چکی, ابو جہل کا بہو مسلمان ہو گیا, اور اس کا بیٹا ابو جہل کا بیٹا بھاگ کر یمن چلا گیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑے گا بھی نہیں, کیونکہ میں نے پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہنچائی ہے, تکلیف پہنچائی, مجھے تو آج بخشش صحیح نہیں. اسی وجہ سے مکہ چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا, یمن بھاگ گیا. اس کی بیوی اللہ کے نبی کے دربار میں آتی اور کہتی یا رسول اللہ میرے شوہر کو آپ امن دے دیجیے, میرے شوہر کو کیا دے دیجیے, امن دے دیجیے. میرا شوہر مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا اور میں شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. ابو جہل کا بیٹا تھا, معلوم تھا اللہ کے نبی کو, لیکن پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں امن دیتا, امن دے دیا. پوری زندگی کی دشمنی ایک لمحے میں ختم کر دیا, پورا معاف کر دیا. فرماتے ہیں کہ اپنے بیوی اپنے شوہر کو بلانے کے لیے یمن گیا. وہ یمن کے راستے میں دریا پر کشتی میں سوار ہو چکا تھا, 20 کشتی میں چلا گیا تھا. اتنے میں اس کی بیوی آواز لگا کر کے کہتی اے اکرمہ میرے محبوب نے تجھے امن دے دیا ہے. وہ کشتی وہی آدھے سے واپس لے لیا. واپس آتے ہی اللہ کے رسول کے دربار میں آتے, اللہ کے نبی ایسے ہی خانے کعبہ کے سائے پر بیٹھے ایسی لوگوں کو کچھ باتیں سمجھا رہے تھے. اتنے میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ پر نظر پڑی. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کے لیے ان کو گلے سے لگایا. یہ ہمیں نبی نے درس دیا ہے. دشمن کو بھی اپنے دشمن, ابھی مسلمان نہیں ہوا, ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہی نہیں, ابھی اس کی نیت کیا وہ معلوم ہی نہیں, لیکن نبی نے اس کا استقبال کھڑ کے کیا اور اس کو گلے سے لگایا. اور جس کا سینہ نبی کے سینے سے مل جائے اور وہ مسلمان نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. فوراً مسلمان ہو. تو ہمارا مذہب وہ سکھاتا ہے پیار, محبت, بھائی چارگی, اخوت. کبھی بھی اس ممبر سے کوئی بھی نفرت پھیلانے کو نہیں کہتا. لیکن اس ملک میں, اس بھارت ملک میں ایک تنظیم ایسی ہے جو خالی نفرت کی آگ بولتی ہے, جو صرف مسلمانوں کے خلاف بولتی ہے تو نفرت زہر اگلتا ہے. جب زہر کو اب ایک دیکھیں سنو, ایک ہوتا سنو آہستہ طور پر کسی کو زہر دینا. اگر آہستہ طور پر آدمی 20 دن 25 دن 40 دن زہر کھائے تو کیا ہو جائے گا, ایک دن دنیا سے چلا جائے گا. اور اسی طرح آہستہ طور پر کسی کے کان میں ہمیشہ زہر کھولا جائے تو ایک دن وہ زہر. یہ تنظیم ایسی بنی جو تنظیم صرف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے 1947 میں یہ تنظیم ان کو ایک مذہب پر اس ملک کو قائم کرنے کے لیے. لیکن اس زمانے کے سیکولرزم ذہن رکھنے والے, اور یہ جو میں نے قوم کا نام لیا, دلت, آدیواسی, ST, اور اسی طرح تمل ناڈو میں کون سا قوم ہے, اس کی بڑی تعداد اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوا کھڑا. یہ قومیں کھڑا ہو گئی اس کے خلاف کہ اس ہندوستان کو جمہوریت کے علاوہ کوئی دوسرا راشٹر نہیں بنا سکتے. کھڑا ہو گیا, لیکن بننے نہیں دیا. مسلمان ایک کیوں مسلمان کشت تھا, آدھا ادھر چلا گیا تھا, اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا کرے. لیکن دوسری قوموں نے اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بننے سے کیا اختلاف کیا. اور 26 نومبر کو 1949 کو 7 آدمی کی کمیٹی تشکیل ہوئی, 7 آدمی کی, جس کے اندر ڈاکٹر بھیم امبیڈکر راؤ, اسی طرح ان میں سے 2-3 مسلمان بھی تھے,
مولانا ابوالکلام آزاد اور اس زمانے کے جمہوریت پسند اور گاندھی جی اور بھی دوسرے لوگ موجود تھے اس 7 لوگوں میں، اور انہوں نے قانون لکھا. وہ قانون پاس ہو گیا کہ یہ بھارت کون سا ملک رہے گا؟ جمہوری ملک. گنگا جمنا تہذیب یہاں پر رہے گی. اسی گنگے سے وضو کیا جائے گا، آدمی نماز بھی پڑھے گا تو اسی گنگے سے وہ وضو کر کے پاک ہوتا ہے اس کے عقیدے کے مطابق. لیکن کیا کیجیے گا، جس کے پیٹ میں درد تھا وہ درد اب بھی موجود ہے، وہ درد ختم نہیں ہوا. ان میں سے ایک شخص 30 جنوری جو کل کا دن تھا، جو کل کا دن گزرا 30 جنوری 1948، آج کل 30 جنوری 2020 تھا، یعنی 72 سال کے بعد 72 سال ہو گیا گاندھی جی کو دنیا سے جانے. جو اس کا ایک آدمی تھا گوڈ سے جس کا نام تھا، انہوں نے یہاں پر محمد سلیم نام لکھا. نام کیا لکھا؟ محمد سلیم. اور ٹوپی لگایا. ٹوپی کون لگاتا ہے؟ ٹوپی کون لگاتا ہے؟ مسلمان لگاتا ہے نا. ٹوپی لگایا اور ایسا لباس پہنا کہ جس سے ظاہر ہو سکے یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. اور انہوں نے جا کر کے 30 جنوری 1948 کو گاندھی جی کو کیا کر دیا؟ مار دیا. شہید، ان کو مار دیا. اور ظاہر لباس سے ہو رہا تھا کہ مارنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. فرماتے ہیں میں پرسوں حضرت خالد بیگ کے پروگرام میں تھا، وہ بتا رہے تھے جیسے ہی وہ مارا فوراً ممبئی میں 1 منٹ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے، مسلمانوں کی دکانوں کی میں آگ لگا دی گئی. کیوں؟ کہ فرماتے ہیں کہ گاندھی سے محبت کرنے والا پورے ہندوستان تھا، اس کو لوگوں نے یہاں بٹھا کر رکھا تھا. کیوں؟ ہندوستان کو سیکولرزم بنانے میں ان کا ایک بڑا کردار تھا، ہندوستان کی آزادی میں ایک بڑا حصہ تھا. اسی وجہ سے ہر لوگ آدمی سے کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے. جیسے ہی دیکھا کہ مارنے والا اس کو مسلمان ہے، پورے مسلمانوں کی تباہ و بربادی کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو پکڑا گیا تو پتا چلا کہ وہ ٹیٹو بنا کر کے محمد سلیم لکھا ہوا ہے. وہ ٹوپی بھی اس کی اصلی نہیں ہے، وہ لباس بھی اس کی اصلی نہیں ہے، وہ تنظیم RSS کا بنا ہوا ایک ممبر ہے جو مارنے والا. اس زمانے کے علماء کرام حضرت مولانا حفظ الرحمان شیخ ہاروی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فوراً گاندھی جی کے پاس جا کر کے اعلان کرو آپ کہ اس کو مارنے والا کوئی مسلمان نہیں، ان کو مارنے والا کوئی فنا ہے. اعلان کرایا. فرماتے اس زمانے میں RSS کے جتنے دفتر تھے سب کو مسلمانوں نے نہیں، دوسرے لوگوں نے جلا کر راکھ کر دیا. پورے ہندوستان میں ایک بھی دفتر نہیں چھوڑا. کیوں؟ کہ ہندوستان اس ملک کا ایک گاندھی دنیا سے چلا گیا. اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوا، چلتا رہا. 1948 میں یہ ہتھیا ہوا، ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا. اس میں بھی وہ کیا نہیں ہوا؟ کامیاب نہیں ہوا. ایک کامیاب تو اس میں نہیں ہوا آزادی کے بعد کا، جس میں مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کیا. دوسری اس کی پلان تھی کہ گاندھی جی کو اگر مار دیں گے تو پورے ہندوستان مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، پھر ہم اس کو ہندو راشٹر یہ کر دیں گے. لیکن اس میں بھی وہ کیا نہیں ہوا؟ کامیاب نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ اللہ بالکل اخیر وقت میں مسلمانوں کی مدد کی. پھر چلتا رہا، ہندوستان بہترین زندگی گزارتا رہا، بہنیاں سے چلتا رہا. لیکن یہ جو زہر اگلنے والے تھے اپنا زہر اگلنا نہیں چھوڑا، اپنا مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے جو ہار کو اور اس کی ہار اور پختگی میں بدل دی. لیکن اب 2014 سے یہ تو بیچارے مہرے ہیں، اس کے پیچھے تو کوئی اور کام کر رہا ہے. سمجھو مسلمانوں، آپ کے رہنے کا حق چھین رہا ہے. اب دیکھیں کتنے ملک کا نام لیا انہوں نے،
3 ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ شرن دیں گے۔ وہ 3 ملک کون سا ملک ہے؟ جو مسلمانوں ملک ہے۔ حالانکہ ہندوستان کا بارڈر، اس ملک کا بارڈر 3 ملک سے نہیں ملتا، 6 ملک سے، 7 ملک سے ملتا، ان کا نام نہیں لیا گا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ فرا جائے کہ مسلمان ہمیشہ ظلم ہی کرتا ہے۔ پاکستان کا نام لیا کہ وہاں جو بھی ان 6 میں سے جو بھی ظلم سے متعلق ہے وہ یہاں آئے گا، ہم ان کو ہٹا دیں گے، سیکھ دیں گے، اس کو ناگرکتا دیں گے۔ بنگلہ دیش سے جو آئے گا وہ بھی ایک مسلمان کنٹری ہے، اس کو بھی ہم ناگرکتا دیں گے۔ افغانستان سے جو آئے گا اس کو ہم ناگرکتا دیں گے۔ چین بھی آپ کے بارڈر پر پڑتا، آپ کو یہ بھی کہنا تھا چین سے جو بھی آئے گا ہم اس کو کیا دیں گے؟ ناگرکتا دیں گے۔ چین میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، حالانکہ وہاں مسلمان ملک نہیں ہے۔ برما، جنہوں نے انتہا کر دی ظلم کی مسلمانوں کے، فرماتے ہیں کہ برما کی جگہ پر، برما اور ہندوستان کے بارڈر پر ایک جگہ ہے جہاں پر 5 لاکھ مسلمان ابھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ مسلمان صرف ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ مسلمان ظلم کو روکتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ مسلمان صحیح قوم نہیں ہے۔ مسلمان جب دیکھا کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے ذہن میں، آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی قانون پاس ہوئے ہیں سب ہمارے اور آپ کے خلاف ہیں، جتنے بھی۔ طلاق، ہم بہن کو حق دلائیں گے، ماں بہن کو، مسلمان ماں بہن کو حق دیں گے، حق دیا، 3 طلاق کا بل پاس کیا، کچھ نہیں بولا مسلمان، چپ چاپ رہا۔ 370 کشمیر سے ہٹایا، وہ سوچا کہ ہم اس کو بہترین بنا رہے ہیں، حالانکہ کشمیری مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا۔ 4 مہینے کے بعد جامع مسجد کشمیر میں، سری نگر میں جمعے کی نماز ادا کی گئی، 4 مہینے 10 دن کی بات۔ اور اس کے بعد بابری مسجد کا فیصلہ آیا، وہ سب مسلمان رہا، مسلمان خاموشی سے سب کو سہ لیا کہ چھوڑو جو ہو رہا ہے وہ کیا نہیں ہے۔ لیکن یہ سنویدھان پر جب انہوں نے حملہ کیا، جب بانٹنے کی کوشش کی، ابھی مسلمانوں کو مولانا خالد بیگ صاحب فرما رہے تھے مسلمانوں کو بھی 10% صرف کیا ہے خطرہ ہے، سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے جو بیچارے اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے۔ مسلمانوں کو صرف 10% خطرہ، 10، کیونکہ مسلمانوں کے پاس سارے کاغذات کیا ہے موجود ہیں۔ لیکن آدیواسی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ قوم ہے جس کا گھر کچھ نہیں ہوتا، کبھی وہاں رہتے، ٹینٹ لگا، کبھی وہاں رہتے، کبھی وہاں رہتے، وہ کہاں سے دکھائے گا؟ اب ان کا آگے کا پلان، سی اے کے بعد ان کا آگے کا پلان ہے کہ اس کو کسی طرح ہندو راشٹر کی طرف کیا کر دیا جائے، موڑ دیا جائے 2023 میں۔ تو انہوں نے ایک بل لایا، کیونکہ جب انہوں نے 1947 میں اس کو بنانے کی کوشش کی تو کھڑا کون ہوا تھا؟ دلت کھڑا ہوا تھا، آدیواسی کھڑا ہوا تھا، ایس ٹی کون کھڑا ہوا تھا؟ مسلمان تو کھڑا نہیں تھا۔ اب ان نے کیا کرا، سی اے لا کر کے ان تمام لوگوں کو شامل کر لیا جو آواز اٹھا نہیں سکے، اور ایک جو 20 کروڑ 30 کروڑ مسلمان ہے وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کو نکال دیا وہاں سے، اس بل سے۔ سکھ کو ملے گی، عیسائی کو ملے گی، ہندو کو ملے گی، جین کو ملے گی، پارسی کو ملے گی، مسلمان کو نہیں ملے گی سٹیزن شپ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو شامل۔ اب 2023 آئے گا، مولانا یہ بھی فرما رہے تھے کہ مسلمانوں اس سے بھی بدتر برا حال ہونے والا ہے ہم لوگوں کا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، رو کر کے چیخیں نکل رہی سب کی کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی بدتر برا حال ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے یہ پہلی بات کہی، جان دے دینا لیکن NRC کبھی آنے کے لیے مت دینا، کبھی بھی آنے کے لیے مت دینا اس چیز کو۔ تمہارا 10% کا نقصان ہے لیکن اس کو آنے کے لیے دینا ہی نہیں۔
تمہاری آخری سانس چلے پھر بھی تم کہنا کہ ہم اس کے خلاف ہیں. اس کی کبھی بھی حمایت مت کرنا. تاتاری بغداد میں تاتاری قوم جنہوں نے اپنے عشق و مستی میں سب مسلمان تھا تاتاری، لیکن جب اپنے خدا کو بھول کر دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر چنگیز خان کو مسلط کیا. چنگیز خان، ہلاکو خان، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک دن میں 40 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. کتنے؟ مولانا فرما رہے کہ سیم وہی تاتاری کا قصہ آج اس ملک کے لوگوں کے اوپر آ چکا ہے. مولانا فرما رہے کہ میں 1 مہینے میں اکثر و بیشتر ملکوں کا سفر کیا، میں نے احتجاج کو دیکھا، سب چیز کو دیکھا. اگر مسلمانوں نے کچھ نہیں دیکھا تو موبائل میں جو پکچر دیکھ رہا تھا وہ آج بھی دیکھ رہا ہے. جو دیر سب مسجدوں میں تھا وہی دیر سب آج بھی ہے. اور اخیر میں روتے ہوئے فرمایا اگر ایسی حالت رہی تو جو چنگیز خان نے کیا تھا وہی تمہارا بھی ہونے والا ہے. آج بتاؤ، ایک نمازی بڑا ہے اس مسجد غوث نگر میں، رایا نمازی جو کبھی نہیں آتا، وہ آ کر کے اس کے ڈر سے نماز کو چھپاؤ. جو نوجوان پکچر دیکھ رہا تھا وہ کھڑ کے بتائے کہ میں اس NRC کے آنے کی وجہ سے میں اس پکچر کو دیکھنا کیا کر دیا ہوں. جو نوجوان گیم میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا تھا وہ کھڑ کے بتائے کہ میں اس NRC کے آنے کی وجہ سے کیا کر دیا ہوں، اس کو چھوڑ دیا ہوں. نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. اسی وجہ سے بولے کہ یہی تاتاری کا قصہ تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے. اور یہ آیت پڑھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے قومیں آئی، پہلی امتیں آئی. اللہ نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سب کو تباہ و برباد کر دیا. ابھی تفسیر میں قرآن کریم کی تفسیر میں فجر میں چلتی ہے. یہاں پر الحمدللہ آپ کی مسجد میں فجر کے اندر قرآن کریم کی تفسیر چلتی ہے، اٹھ کے لوگ چلے جاتے ہیں. ارے قرآن کریم تو وہ ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کی اس تفسیر میں بتلایا سورہ ہود، یہ نبی کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے. اس کے اندر کئی سارے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا. آپ تو چھوٹی سی قوم ہے، دنیا کے اندر ایسی ایسی قومیں آئی جنہوں نے اپنے ناخن سے کھود کر گھر بنایا کرتے تھے. اللہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا جب اللہ کو مان کر زندگی نہیں گزارا. 7 دن تک ایسی ہوائیں چلی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑا سوائے ایمان والے کی. قوم ہود، قوم عاد، قوم لوط، یہ سب کا واقعہ اس سورہ ہود میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ. پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں تکلیفوں سے. آج کیسے حالات ہیں ہمارے اوپر، آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں کیسے حالات ہمارے اوپر چل رہا ہے. اور یہ حالات تو کچھ بھی نہیں، آگے حالات اسے بدتر آنے والے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ سو کر رہیں گے، جب بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اس تکلیفوں سے چھٹکارا پانا ہے تو تضرع کرو، اللہ کے دربار میں آؤ، گر گراؤ، احتجاج بھی نکالو اور احتجاج کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مناؤ. ایک جگہ احتجاج ہوا تمل ناڈو کے علاقے میں، مولانا رو کر کے فرما رہے تھے اس احتجاج میں شامل ہونے والے اکثر و بیشتر مسلمان تھے، اور ان مسلمانوں میں 40% مسجد کے اندر تھے اور 60% مسجد کے باہر تھے. احتجاج کرنے والے مسلمان، حالانکہ 100% لوگوں تھا مسجد کے اندر ہو کر کے اللہ سے مدد مانگ کر جانا تھا، لیکن 40 اندر تھا تو 60 نہ تھا، باہر تھا. کہاں سے کامیابی ملے گی میرا بھائی، کہاں سے ملے گی کامیابی؟
اور آگے فرماتے ہیں فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرع کس کو کہتے ہیں؟ مولانا مثال دے کر کے فرمائیں، ایک آدمی کو ایک بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، شیبوڑا جا رہا تھا اور راستے میں بھیانک ایکسیڈنٹ ہو کر کے کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ایک ہی بیٹے کا سہارا، جب اس ماں کو خبر ملے گی کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو وہ کیسے روئے گا، وہ کیسے روئے گی؟ اسی طرح رو رو کر کے جب اللہ کو مناؤ گے نہیں، اللہ مدد کو نہیں بھیجے گا۔ تضرع۔ آگے فرماتے فلما نسوا، جب اللہ نے ساری مدد بھیج دی تو لوگ بھول گئے، پھر فلما نسوا ما ذکروا، جو نصیحتیں کی تھی سب کو بھول گیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فرماتے سارے دنیا کے دروازے کھول دیے۔ بازو میں ایم ایل اے بیٹھ رہا، بازو میں ڈی ایم بیٹھ رہا، بازو میں فلاں بیٹھ رہا ہے، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پورے دنیا کے دروازے جب کھول دیے، آگے اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا اوتوا اخذناهم بغتة، اچانک اللہ اس کی پکڑ فرمائی، ایسی پکڑ فرماتے ہیں کہ آپ زندگی بھر اس کو یاد کریں۔ تو اب اس کا بیان آگے کا یہی ہے کہ اس کو کسی طرح مسلمانوں کو خلاف زہر روبن کر کے کسی طرح مسلمانوں الگ کر دیا جائے، اور ساری دوسری قومیں جو احتجاج کر کے آواز اٹھانے والی اس کو اپنے میں اس فلم میں شامل کر کے مسلمانوں کو یہاں سے ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا جائے۔ ہوگا ایسا؟ ارے ہونے دیں گے ایسا؟ کچھ نہیں ہونا۔ ارے ہونے دیں گے ایسا؟ نہیں ہونے دیں گے نا۔ تو نماز اللہ کو منائیے، ورنہ ڈیٹینشن کیمپ میں 19 لاکھ لوگوں میں کتنے تو دنیا سے چلے گئے آسان سے، نہ موت ہے۔ فرماتے تھے مولانا کہ ڈیٹینشن کیمپ سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کیا کر دو، شہید کر دو، کیونکہ وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، دونوں کے بیچ ہی زندگی ہے ڈیٹینشن کیمپ۔ اسی وجہ سے ہمارے غیر مسلم بھائی کو چھوڑنا نہیں، آپ کو غیر مسلم بھائی بھی اچھے، ہم بھی اچھے، بڑے وہ ہیں جو ان دونوں کے بیچ لڑانے والا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے سے زیادہ کام وہ کر رہا ہے۔ آج دیکھیے میڈیا والے آپ کی حقیقت کو نہیں بتائے گا، لیکن آج کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا ہے۔ آپ استعمال کیجیے، خوب استعمال کیجیے اس چیز کو، لیکن کیا چیز